نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کل گناہ کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یعنی شرک اکبر کو سماعت کیا۔ شرک کی دو قسمیں، جس میں ایک قسم کو آپ نے کل سماعت کر لیا۔ آج کے درس میں شرک کی دوسری قسم کا بیان ہوگا۔ شرک کی دوسری قسم اعمال میں ریاکاری ہے، ارشاد خداوندی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پروردگار فرماتا ہے پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے۔ نیز نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر، چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ جس دن اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اس دن فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے ان کے پاس تمہارے لیے اجر ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو میرے ساتھ شریک کرے تو وہ اس کے لیے ہے جس کو شریک کیا گیا اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی کو سنانے یعنی شہرت کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دے گا، اور جو دوسروں کو دکھانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کو دکھا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے، اور رات کو قیام کرنے والے کئی لوگ سوائے بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یعنی جب نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو دکھانے اور شہرت کے حصول کی خاطر عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی تھیلی کنکریوں سے بھر کر خریداری کے لیے بازار جاتا ہے۔ جب اسے دکاندار کے سامنے کھولتا ہے تو وہ کنکریاں ہوتی ہیں، پس وہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے تو اس کی اس تھیلی کا کوئی نفع نہیں ہوتا سوائے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تھیلی کس قدر بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے بدلے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے اور شہرت کے حصول کی خاطر عمل کرتا ہے اس کے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں، البتہ لوگوں کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا، یعنی وہ اعمال جن میں رضا الہی مقصود نہ تھی ہم نے ان کا ثواب باطل کر دیا اور ان کو ہباء منصورہ کی طرح کر دیا، اور یہ وہ غبار ہے جو سورج کی شعاعوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو ریاکاری سے مامون و محفوظ فرمائے۔ آج کے درس میں آپ حضرات نے
کتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے سنی اور سماعت کی ہیں کہ شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ شرک اکبر آپ نے سماعت کر لیا کل، کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں وہ۔ نمبر 1 اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 3 اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ آج ہے آپ کا درس شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہے چھوٹا شرک وہ ہے یعنی ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ، جو ہے ریاکاری۔ کوئی بھی عبادت اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے عابد سمجھیں، متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، شب زندہ دار سمجھیں اور مجھے اللہ والا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں، مجھے عادل سمجھیں، یہ جو نیت کر کے جو عبادت کرتا ہے یہ ریاکاری ہے۔ یہ جو ہے یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ کیا فرماتا پروردگار؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے کہ میں بروز حشر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا تو میں اپنے رب کا دیدار کروں، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو فرماتا پروردگار جو شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، یعنی خلوص و للہیت کے ساتھ میں خلوص بھرے، صرف رضائے الہی کے لیے عمل کرے وہ، اور فرماتا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ کہف ہے، جو سورت جو ہے مکی ہے، سورت جو ہے یہ مکی ہے اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جو اس سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں جو حفظ کر لیتا ہے، جو یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لے، پوری سورہ کہف یعنی 12 رکوع ہیں، اس میں 110 آیتیں ہیں، یہ پوری سورہ کہف جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پورا ہفتہ جو ہے ہر طرح کے شر و فتنے سے مامون و محفوظ ہو جاتا۔ پورا ہفتہ یعنی ایک وارم جسے کہیں، 7 دن جو بھی ہیں، جیسے بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ کہف جو ہے جمعے کے دن تلاوت کرتے تھے۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ 8 دن جو ہے ہر طرح کے شر و فتنے فساد سے مامون و محفوظ رہ جاتا۔ اسی لیے جمعے کے دن کثرت سے جو ہے اکابر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن ہم سورہ کہف کو پڑھ لیں تاکہ ہر طرح کے فتنوں سے مامون و محفوظ رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے شرک اصغر۔ کیا فرمایا؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں تک فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن ایسے لوگوں سے کہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں جس میں ریاکاری ہو کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ حاجی کہیں، مجھے لوگ غازی کہیں، مجھے لوگ جو ہے پکا دیندار کہیں، متسلب کہیں، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں، 5 وقتہ باجماعت مسجد میں اس لیے آ رہا ہوں، صف اول میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے میں اس لیے
تکبیر امام کی تکبیر کے ساتھ کہتا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بھائی یہ تکبیر اولیٰ کا پابند آدمی ہے، یہ تکبیر اولیٰ کبھی اس کی چھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ یہ جو ذہن میں غلط فہمی ہے یہ اس کی، کہ یہ جو ذہن میں لے کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادت، یہ مجاہدے، یہ ریاضت، یہ سب اس کے منہ پہ اٹھا کے قیامت کے دن مار دی جائے گی اور کہا جائے گا میں نے تو تیرا بدلہ تجھے دے دیا دنیا میں، آج کس بدلے کی امید تو لے کر کے میرے پاس حاضر ہے؟ بھائی تو نے ریاکاری کی، تو نے دکھاوے کے لیے پڑھا، تجھے لوگوں نے حاجی کہا، نمازی کہا، متقی کہا، پرہیزگار کہا، عابد شب زندہ کہا، جو تو کہلوانا چاہتا تھا تیری نیت کی وجہ سے میں نے وہی کہلوا دیا دنیا میں لوگوں سے۔ آج کے لیے تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، آج کے لیے تیرے لیے کوئی چیز نہیں یہاں پر، لہذا وہ ساری عبادت اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی اس کی۔ یہ ہے شرک اصغر۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، اسے کہتے ہیں چھوٹا شرک۔ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جن کا روزہ انہیں کچھ نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ پروردگار عالم تو یہ ارشاد فرماتا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کا روزہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھے گا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا کہ مجھے لوگ روزہ دار کہیں، تو ایسے روزے سوائے اسے دن بھر بھوکا رکھنے کے، دن بھر پیاسا رکھنے کے، اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کا۔ دن بھر بھوکا تھا، بیکار رہا بھوکا، دن بھر پیاسا رہا، بیکار رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس کی نیت میں فساد آ گیا۔ نیت میں فساد آنا ہے اعمال کو برباد کر دینا، فساد نیت ہی اعمال کو برباد کر دیتا۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ جماعتوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور وہ تمام نعمتیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں، تو فرشتوں کو آواز دی جائے گی کہ ان کو واپس کر دو، ان کو واپس کر دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان کو لے کے جایا جائے گا جنت کے پاس اور جنت کی نعمتوں کو دکھایا جائے گا جو اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اور پھر جب یہ دیکھیں گے مچل جائیں گے تو پھر پروردگار حکم فرمائے گا فرشتوں سے کہ انہیں بس یہیں سے واپس کر دو، انہیں جو ہے یہیں سے واپس کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جنت میں کوئی چیز ہے نہیں، ان کے لیے جنت میں کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ حسرت و ندامت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ اس طرح پہلے اور پچھلے کوئی بھی واپس نہیں ہوئے، یعنی جو ان سے پہلے تھے، جو ان کے بعد تھے جنت میں جانے والے، وہ اپنے گناہوں کے سبب جو ہے مستحق عذاب تو تھے، اپنے حصے کی سزا پا کر وہ جنت میں چلے تو گئے، لیکن ان کا معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں پس وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ثواب جو تو نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا اور ہمیں دکھایا ہے، اسے دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں داخل کرتا تو ہمارے لیے آسانی ہوتی۔ کہیں گے یہ عرض کریں گے اے اللہ، تو نے جو جنت کے نظارے دکھا دیے، ہمیں یہ چیزیں جنت کے باغات دکھا دیے، تو نے جنت کے محلات دکھا دیے، تو نے کاش کہ تو ایسا نہ کرتا، اس کے دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اب ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد کون سا ایسا دل ہوگا، کون سا ایسا ضمیر ہوگا کہ وہ جہنم میں جانا پسند کرے گا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اسی بات کا ارادہ کیا تھا، جب تم علیحدگی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہوں کے ذریعے میرے سامنے آتے،
ہاں؟ اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اختیار کرتے، جب تنہا ہوتے تو ایسے ایسے گناہ کرتے تھے تمہیں میرا کوئی خوف نہیں تھا، تمہیں میری کوئی خشیت نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں تھا. ڈرتے تھے تو تم لوگوں سے ڈرتے تھے، معاشرے سے ڈرتے تھے کہ جب لوگوں کے سامنے جاتے تو بڑے چقتے مقتے ہو کر کے، بڑے شیخ بن کر کے، بڑے عاجز و انکساری کے ساتھ کہ اس سے زیادہ کوئی جھکنے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی نرم دل نہیں، لیکن گناہوں پر اس سے زیادہ کوئی دلیر نہیں. پروردگار فرماتا ہے واہ بھائی واہ، کیا خوب کہا تو نے. اب تیرے دل پر احساس ہو رہا ہے. ذرا تو نے اس وقت غور نہیں کیا جس وقت تو نے یہ کام کیا تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے میرے رب سے ملاقات کرنا ہے، بارگاہ میں اس کی مجھے شرف حضوری حاصل ہونا ہے، تو میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، کون سی صورت لے کر کے میں اپنے خالق و مالک کے دربار میں حاضر ہوں گا. تو نے نہیں سوچا جب تنہائی میں ہوتا تھا گناہ پر گناہ کیے جاتا تھا، جرأت و دلیری تیری ایسی تھی. میں تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا تھا، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب تھا. میں نے اپنے ہونے کا بار بار تمہیں احساس دلایا تھا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو میں نے پہچانا کیسے؟ فرماتے تھے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے مالک کو پہچانا ہے، میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے. میں کسی کام کے کرنے کا کوئی ارادہ کرتا تھا تو وہ میرا ارادہ ناکام ہو جاتا تھا، وہ میرا پروگرام فیل ہو جاتا تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ کام کر لوں، میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ ہاں کوئی ایسی ذات ہے جو میرے ارادے پر غالب ہے، میرے ارادے پر غالب ہے، جو میرے ارادے کو کاٹ دیتی ہے، میرے ارادے کو توڑ دیتی ہے. کوئی ذات ہے جو مجھ سے بڑی ہے، مجھ پر نگراں ہے. وہ کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو میرے ارادے پر غالب ہے. وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے. لہذا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ میرا مالک، میرا خالق اللہ وحدہ لا شریک. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتا ہے پروردگار میں نے تمہارے لیے اسی بات کا ارادہ کیا تھا. جب تم علیحدگی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہوں کے ذریعے میرے سامنے آتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اختیار کرتے. تم اپنے اعمال لوگوں کو دکھاتے تھے، حالانکہ تمہارے دلوں میں اس کے خلاف ہوتا تھا. ظاہر میں کچھ ہوتا تھا اور تمہارے باطن میں کچھ اور ہوتا تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے لیکن مجھے بڑا نہیں سمجھتے تھے. تم نے لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑ دیے لیکن میرے لیے نہ چھوڑے، میرے لیے نہ چھوڑے، صرف لوگوں کے لیے چھوڑا تم نے گناہ کرنا، میرے لیے نہیں چھوڑا تم نے. فرماتا ہے تو آج میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں اپنے بہت بڑے ثواب سے محروم بھی کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے مامون و محفوظ رکھے. ذرا میں اپنے دل میں جھانکوں، آپ اپنے دلوں میں جھانکیے. ہم ذرا سوچنے کی بات ہے، صرف تفکر کرنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم کیا کھو رہے ہیں اور ہم کیا پا رہے ہیں. ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، آج ہم کہاں ہیں. آج ہم جہاں ہیں کل قیامت میں ہم کہاں ہوں گے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے کہ اٹھا کر ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے اور ہمیں جنت سے جو ہے دھتکار دیا جائے اور جنت دکھا کے واپس کر دیا جائے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں نصیب ہو. اسی لیے سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. ہر اٹھتے ہوئے قدم پر یہ یقین رکھو کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار تم پر نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا اس عورت کا واقعہ کہ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، خالق و مالک تو ہے جو دیکھ رہا ہے.
بس اس کے ڈر سے وہ پیچھے کو ہٹ گیا. اس کا پیچھے ہٹنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیج کر کے اسے جنت کی بشارت دے دی گئی. ہاں کیسا کریم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے پروردگار عالم. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں، میں اللہ کے حقوق میں گرفتار تو نہیں ہوں، میں بندوں کے حقوق میں گرفتار تو نہیں ہوں. ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو. اس لیے لمحہ لمحہ سوچنا چاہیے، ہر اٹھتے ہوئے قدم پر ہمیں سوچنا چاہیے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں. کہا نجات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہ کرو. اس نے پوچھا کیا تھا کہ نجات کیا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ فرماتے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہ کرو. اس نے پوچھا اللہ سے دھوکہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ تم وہ عمل جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غیر خدا کے لیے کرو. پھر فرمایا ریاکاری سے بچو، یہ شرک اصغر ہے. اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا. کیا ناموں سے؟ 4 ناموں سے پکارا جائے گا کہ اے ریاکار، اے غادر، اے دھوکے باز، اے فاجر، اے نافرمان، اے خاسر، اے نقصان اٹھانے والے. یہ 4 نام اسے دھوکے باز کو، ریاکار کو دیے جائیں گے قیامت کے دن. ایک روایت میں تو یہاں فرمایا گیا کہ حدیث پاک میں ہے کل قیامت میں دھوکے باز کو وہ دھوکہ کیسا ہی ہو، دھوکے باز کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا اٹھاتا ہوا میدان حشر میں یہ نعرہ لگاتا ہوا چلتا ہوگا، پھرتا ہوگا کہ میں دھوکے باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں. وہ چاہے دھوکہ اللہ کو دے، چاہے وہ دھوکہ بندوں کو دے، یہ اللہ کو دھوکہ کیا ہی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و توانا ہے، اسے کیا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ تو علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، سب کے دلوں سے واقف ہے، سب کے حالات سے واقف ہے. تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ چاہے کسی بھی طرح سے دھوکہ دے، یا اللہ کے حق کی ادائیگی میں دھوکہ کرے یا بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں دھوکہ کرے، دھوکے باز کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا. وہ قیامت میں یہ رسوا ہوگا، یہ اعلان کرتا ہوا پھرے گا کہ میں دھوکے باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں. فرمایا گیا کہ 4 ناموں سے پکارا جائے گا. پھر فرمایا جائے گا تیرا عمل بیکار اور اجر باطل ہو گیا، پس ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی ثواب نہیں، جا اور اس سے اپنا اجر طلب کر جس کے لیے تو عمل کرتا تھا. اے دھوکے باز، کسی دانا سے پوچھا گیا مخلص کون ہے؟ اس نے کہا وہ شخص جو اپنی نیکیوں کو اس طرح پوشیدہ رکھتا ہے جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتا ہے. ایک اور دانا سے پوچھا گیا اخلاص کی انتہا کیا ہے، یعنی خلوص کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا تو لوگوں کی طرف سے اپنی تعریف پسند نہ کر، کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پر خوش نہ ہونا، پھولے نہ سمانا، اپنے آپ کو جو ہے قطب وقت نہ سمجھ بیٹھنا، اپنے آپ کو بڑا حاجی نمازی اور جو ہے بڑا دیندار عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار نہ سمجھ بیٹھنا، تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں. یہ تعریف کرنے والے تیرے نفس کو موٹا کر رہے ہیں اور تجھے تیرے نفس کو جو ہے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شریعت مطہرہ کے حکام سے. لہذا ان کی تعریفوں میں نہ آنا، تو دھوکہ نہ کھا جانا. ہمیشہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے رہنا، اپنے اعمال پر نظر رکھتے رہنا. جو اپنے گریبان میں جھانکتا رہے گا وہ ہر طرح سے پروردگار کی حفاظت میں رہے گا، امن و امان میں رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی خاطر عمل چھوڑ دینا ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے. یا اللہ ہمیں ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں معاف فرما. بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کبھی کبھی آج دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو قطب بنا بیٹھا ہے اور ہر ایک اپنی ولایت کے ڈنکے اور چرچے کرنے کے لیے جو ہے تلا پڑا ہے کہ
میں اتنا بڑا کرامت والا ہوں، میں اتنی بڑی کرامت والا ہوں، میں اتنے بڑے ولایت والا ہوں، مجھے روحانیت میں اتنا بڑا منصب و مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کے خسر محترم مخدوم جہانیہ جہاں گشت قدس سرہ العزیز کی اولاد امجاد میں سے پیر طریقت حضرت الحاج الشاہ سید صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم نانا جان کہتے تھے حضرت کی نسبت سے، حضرت کی اہلیہ ان کی بیٹی تھی اور ہم انہیں اسی نسبت سے پکارتے تھے، نانا جان کی نسبت سے ہم انہیں یاد کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت سیدنا حافظ بسم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے حائضہ اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے، ایسے ہی ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، ڈنکا بجاتا ہوا نہیں پھرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا ہر ریاکار سے بچو، ہر دھوکے باز سے بچو۔ مفتی اعظم نے فرمایا، اہل گہلے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی، جس کا باطن صاف ہو مرد خدا ملتا نہیں، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، بوریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، بوریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، ہے ریاکاری کا چرچا اور ریاکاروں کی دھوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے مامون و محفوظ رکھے، ہر طرح سے جو ہے ہمیں خلوص و للہیت اپنے کرم خاص سے عطا فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی بندگی کریں، صرف اس کی رضا کی خاطر کرتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔